اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم باب اشتغال کے متعلق سبق جاری تھا۔ اس میں مشتغل عنہ پر نصب راجح کے مقامات پڑھ رہے تھے۔ پہلا مقام جہاں پر اس میں مشتغل عنہ پر نصب پڑھنا راجح تھا وہ یہ ہے کہ جب اس کے بعد فعل طلبی واقع ہو، امر نہیں یا دعا، تو اس مقام پر اس میں مشتغل عنہ کے اوپر نصب پڑھنا راجح ہے۔ اور دوسرا مقام اذا تقدمت ہو ادوات یغلب دخولها علی الفعل، جب اس سے پہلے اس میں مشتغل عنہ سے پہلے ایسے ادوات آ جائیں، ایسے کلمات آ جائیں جو غالباً فعل پر داخل ہوتے ہیں، مثل حمزۃ الاستفہام، جیسے حمزہ استفہام ہے، ما ہے، لا ہے اور ان نافیہ، ما نافیہ، لا نافیہ اور ان نافیہ۔ نحو آ کتابنا قرأتہ یا قرأتہ، مد درسا ابغضہ۔ خوب یہاں ان دونوں مثالوں میں کتابنا جو ہے یہ اس میں مشتغل عنہ ہے، اس کے اوپر نصب پڑھنا راجح ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے اس حمزہ استفہام آیا ہے جو غالباً فعل پر داخل ہوتا ہے، اور اس پر نصب اس لیے پڑھیں گے تاکہ حمزے کا فعل کے اوپر داخل ہونا صادق ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ اگر اس پر نصب پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک فعل مقدر ہے، بس حمزہ فعل ظاہر پر نہیں مگر فعل مقدر پر جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے، تو حمزے کا فعل پر داخل ہونا صادق آ رہا ہے، اس لیے راجح یہ ہے کہ اس میں مشتغل عنہ پر نصب پڑھیں، آ کتابنا۔ اسی طرح و مدرسہ، ما نافیہ جو ہے یہ بھی داخل ہے مشتغل عنہ پر، لہذا اس میں مشتغل عنہ پر نصب پڑھیں گے۔ فائدہ اذا فصلت حمزۃ الاستفہام عن الاسم المشتغل عنہ بغیر ظرف فالمختار الرفع، پس جب حمزہ استفہام کا فاصلہ لگایا جائے اس میں مشتغل عنہ سے ظرف کے علاوہ کسی اور چیز سے، یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنا یہ جا رہے ہیں کہ اس میں مشتغل عنہ اور حمزہ استفہام کے درمیان ظرف کے علاوہ کسی اور چیز کا فاصلہ آ جائے تو فل مختار الرفع، وہاں پر بہتر ہے کہ رفع پڑھا جائے۔ مختار یعنی مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ وہاں رفع پڑھا جائے۔ مثلا اانت زید تضربہ، اانت زیدن تضربہ، حمزہ استفہامیہ اور زیدن، اس میں مشتغل عنہ کے درمیان انت کا فاصلہ آ گیا جو غیر ظرف نہیں ہے، تو لہٰذا زید ان پر رفع پڑھنا راجح ہے، مختار ہے مصنف کے نزدیک۔ وَإِذَا كَانَ الْفَاصِلُ ظَرْفًا فَالْمُخْتَارُ النَّصْبُ، اگر حمزہ استفہام اور اس میں مشتغل عنہ کے درمیان ظرف کا فاصلہ آ جائے تو مصنف کہتے ہیں میرے نزدیک مختار یہ ہے کہ نصب پڑھی جائے۔ اکل یوم زیدن تضربہ، حمزہ استفہام آ کلہ سے پہلے اور زیدن اس میں مشتغل عنہ کے درمیان فاصلہ آگے کل یوم ظرف کا، لہذا زیدن پر جو ہے نصب پڑھی جا رہی ہے۔ تیسرا مقام نصب راجح کا اذا وقع المشغول عنہ بعد عاطف علی جملۃ فعلیۃ، اس وقت جب اس میں مشتغل عنہ حرف عطف کے بعد واقع ہو اور عطف بھی علی جملۃ فعلیۃ، جملہ فعلیہ پر ہو، لأن النصب یقتضی اضمار الفعل، اور نصب اس لیے پڑھیں گے کیونکہ نصب تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پر ایک فعل مقدر ہو، فیکون عطف جملۃ فعلیۃ علی مثلہا،
جب فعل مقدر ہوگا تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ جملے فعلیہ پر جملے فعلیہ کا عطف ہو رہا ہے۔ مثلا قام زید و امرن اکرمتہ، یا ہمارا شاہد مثال امرن اکرمتہ ہے، اس کا عطف ہو رہا ہے امرن اکرمتہ کا واو کے ذریعے پچھلے جملے پر قام زید پر، واو کے ذریعے عطف ہو رہا ہے۔ تو یہاں امرن پر نصب پڑھنا راجع اس لیے راجع ہے تاکہ یہ جو عطف ہو رہا ہے اس جملے کا قام زید پر عطف درست ہو جائے۔ کیسے درست ہو؟ کیونکہ قام زید جملہ فعلیہ ہے، اور امرن اکرمتہ میں اگر امرن سے پہلے فعل مقدر ہوگا تو جملہ فعلیہ ہوگا، جملے فعلیہ کا فعلیہ پر عطف کرنا درست ہے، بہتر ہے۔ تو اس لیے امرن پر ہم نصب پڑھیں گے تاکہ اس سے پہلے ایک فعل مقدر ہو جو اس کو نصب دے اور یہ جملہ فعلیہ بن جائے اور جملہ فعلیہ کا فعلیہ پر عطف ہو جائے۔ فَإِذَا فُصِّلَ بَيْنَ الْعَاطِفِ وَالْمَشْغُولِ عَنْهُ بِأَمَّا، اگر عاطف یعنی حرف عطف اور اس میں مشتغل عنہ کے درمیان لفظ اما کا فاصلہ آ جائے تو ترجح الرفع علی النصب، تو یہاں پر رفع راجع ہے نصب پر، یعنی بہتر ہے کہ یہاں پر رفع پڑھا جائے گا اس میں مشتغل عنہ پر، جیسے ضربت زیدن و اما امر اکرمتہ، وہ حرف عطف اور امر کے درمیان فاصلہ اما کا آ گیا، لہٰذا امر پر رفع راجع ہے نصب کی بجائے۔ لأن الکلام بعد اما مستأنف مقطوع اما قبلہ، اس لیے کیونکہ اما کے بعد جو کلام ہوتی ہے وہ نیا کلام ہوتا ہے، نیا جملہ ہوتا ہے جو پہلے والے جملے سے مقطوع ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی رابط نہیں ہوتا، اس لیے امر کے اوپر جو ہے رفع پڑھا جا رہا ہے ابتدائیت کی بنیاد پر۔ اذا کان الاسم المشتغل عنہ جوابا لاستفہام منصوب لفظا او محلا، چوتھا مقام جہاں پر نصب راجع ہے مشتغل عنہ پر اس وقت کہ جب اس میں مشتغل عنہ استفہام کا جواب ہو، استفہام جو لفظاً منصوب ہو یا محلاً منصوب ہو، بے ما یلیہ اپنے ما بعد کے ذریعے، زیدن ضربتہ جواباً لمن قال، یہ زیدن ضربتہ جواب ہے اس شخص کے لیے جو یہ کہے کہ ایہم ضربتہ، کس کو تو نے مارا، تو کہتے ہیں زیدن ضربتہ، تو یہاں پر جو ہے زیدن منصوب ہے چونکہ استفہام کا جواب ہے اور ایسے استفہام کا جو منصوب ہے، تو لہٰذا زیدن سے پہلے ایک فعل مقدر ہے، یعنی من ضربتا، ایہم ضربتا یعنی من ضربتا اصل میں ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِسْتِفْهَامُ مَرْفُوعًا فِي السُّؤَالِ، اگر استفہام مرفوع ہو سوال کے اندر، منصوب نہ ہو، فرجح الرفع، تو اس میں مشتغل عنہ پر بھی رفع پڑھنا راجع ہوگا، فتقول، بس اب کہیں گے زید ضربتہ، جواباً لمن قال، اس شخص کے جواب میں جو یہ کہے ایہم ضربتہ، ایہم ضربتہ، کس کو تو نے مارا ہے، تو یہاں پر ایہم چونکہ منصوب نہیں ہے مرفوع ہے، اس لیے اس کے جواب میں جو آئے گا اس میں مشتغل وہ بھی مرفوع ہوگا، لأن حکم الجواب ان ينطبق على السؤال، کیونکہ جواب کا حکم سوال پر منطبق ہونا چاہیے، یعنی سوال اگر منصوب ہے تو اس کا جواب بھی منصوب ہونا چاہیے، اگر سوال مرفوع ہے تو جواب بھی مرفوع ہونا چاہیے۔ یترجح رفع المشغول عنہ، اس میں مشتغل عنہ پر رفع پڑھنا راجع ہے، اذا لم یکن ما یوجب الرفع او النصب، جب نصب یا رفع کا موجب کوئی نہ ہو، کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو رفع کی موجب بنتی ہے، نصب کی موجب کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو وہاں پر رفع پڑھیں گے۔ ولا ما یترجح، ولا ما یرجح النصب، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جو نصب کو راجع قرار دے، یعنی کیا مطلب، یعنی رفع پڑھنا اس میں مشتغل عنہ پر اس وقت راجع ہے جب رفع یا نصب کو واجب قرار دینے والی بھی کوئی چیز نہ ہو اور نصب کو راجح قرار دینے والی بھی کوئی نہ ہو، تو ان صورتوں میں رفع پڑھنا راجع ہوتا ہے۔ اخو کا رایتہ، یہاں پر کوئی ایسا سبب نہیں ہے کہ جو نصب کو واجب قرار دے رہا ہو یا رفع کو واجب قرار دے رہا ہو، جو پیچھے اسباب گزرے ہیں ان میں سے کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو رفع کو واجب قرار دے رہا ہو، یا کوئی ایسا سبب نہیں ہے
جو نصب کو واجب قرار دے رہا ہو، یا کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو نصب کو راجع قرار دے رہا ہو، تو لہٰذا ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ رفع پڑھا جائے ابتدائیت کی بنیاد پر۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔